السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے قریب لا دیا، اور یہ رمضان بھی اللہ کی ذات سے ہم امید کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھلایا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان پورا ہم کو نصیب فرما۔ انمول موقع، بہترین سا موقع آج ہماری صفوں میں ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہر کوئی اپنا جگہ پر یہ سوچے اور دل سے سوچے، سنجیدگی سے سوچے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان تو نہیں ہے۔ اس موقع کو غنیمت جاننا ہے، اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنا ہے۔ دیکھو، فکر بنتی ہے تو آدمی عمل کرتا ہے۔ تو فکر جو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے دماغی، عقلی، ہے نا، اور ایک ہوتی ہے قلبی، دل والی۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ دل والا ہوتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا وہ عقل کا بھی سردار ہے۔ عقل جو ہے وہ اس کو لاکھ سمجھائے، لاکھ بولے کہ بھائی یہ راہ میں نقصان ہے، تکلیفیں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، لیکن دل میں اس کے آ گیا تو وہ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول دونوں کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا وہ دل میں بستا ہے، دل میں۔ تو ہم کو جو ہے نا آج دل سے دل تک بات کو پہنچانا ہے نا، سنجیدگی سے ہم کو سننا بھی ہے، اور سننا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک طرح نہیں ہو سکتے۔ تو واقعتاً اگر ہم مومن ہیں تو ہماری زندگی میں ہم کو تبدیلی لانا ضروری ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، امپرومنٹ، ترقی۔ کیا ہم نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم نے ابھی تک نہیں کیا، کیا پانا ہے ہم کو، اپنے اچیومنٹ کو سامنے رکھیے، اپنے گول کو۔ اور وہ گول جو ہے ہم کو سمجھائے گی اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، ہے نا۔ اللہ کا کلام ہی زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ آج ہمارے سامنے زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں اس کا ایک سرا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں، آپ کے اور میرے ہاتھ میں ایک سرا ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا لو، اللہ کی رسی آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے کلام کا سرا آپ کے ہاتھ میں۔ کتنا بڑا اعزاز۔ اور اپنی حقیقت کو ہم پہچانیں، اپنے مقام کو ہم پہچانیں۔
کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہم کو کتنا بڑا رتبہ دیتا ہے. اسلام جیسی نعمت دی اس نے، اور وہ نعمت جو ہے وہ ساری نعمتوں میں افضل ہے، ساری نعمتوں سے اچھی ہے. تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکی ہے کیا، موعظۃ من ربکم، تمہارا اپنا جو پالن ہار ہے، تمہارا اپنا، تمہاری ہر ضرورت کا پورا خیال کرنے والا، اس کو پورا کرنے والا، بے حد و حساب نعمتیں دینے والا، آپ سے جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، روز اول سے تمہاری رہنمائی کرنے والا کہ تم دوزخی نہ بنو، تمہارا نقصان نہ ہو دنیا کے اندر بھی، ذلت تمہارا مقدر نہ بنے، فکر و فاقہ سے آپ بچیں، اپنی زندگی کے مسائل کو اچھی طرح سے حل کر لیں. یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے شروع دن سے رہنمائی کی ہے ہماری، شروع دن سے. تو اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے 4 باتیں کہی ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے نصیحت آ گئی ہے. دیکھیں ایک زمین ہوتی ہے پتھریلی، سنگلاخ، اس کے اوپر بارش گرتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پانی بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ایسے ہم کو نہیں بننا ہے، ایسے نہیں بننا ہے. ثم قست قلوبکم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل، یہودیوں کو بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ پھر تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، اور نہایت ہی سخت وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یہ موعظت جو ہے نا، نصیحت، واعظ، اب یہ جو موقع دیا اللہ نے دیا نا، اللہ نے دیا ہے، ہم سب کو دیا ہے. تو یہ باتیں، یہ آپس میں تذکرہ ہے، کوئی نئی بات کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. ہم کو تازہ کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، اپنے ایمان کو گرمانے کے لیے، اپنے ایمان میں حرارت پیدا کرنے کے لیے، جوش اور ولولہ، اور اپنی زندگی میں انقلاب، تبدیلی. بھاگنا ہے ہمیں. کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی طرف جو اللہ رب العالمین نے پھیلا رکھی ہے. تو اس میں جو ہے یہ باتیں، یہ جو بات کا گن اور فن اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بولنا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنے بھی آپ لیڈروں کو دیکھیں گے نا، بڑے بڑے، وہ بہت اچھا انداز میں بولتے تھے، لیکن اصل ایمان والا جو ہے نا، وہ یہ اچھی چیز جو اللہ کا انعام ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بے جا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کو صحیح مقام پر استعمال کرتا ہے، صحیح فکر کے ساتھ استعمال کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. وہ جو ہے اپنی جو ہے وہ قینچی جو ہے زبان کی جو ہے وہ بھیجا نہیں سب کرتا، فضولیات میں، غبن کرنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، ایسی چیزوں میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے لوگوں کو اللہ سے ڈرانے، اللہ کی طرف بلانے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. اور ہم سب کو دیا اللہ نے، ہے نا، کسی ایک کو نہیں دیا ہے، ہر کسی کے اندر الحمدللہ یہ صفت ہے. اور کتنی پیاری بات اللہ رب العالمین کہتا ہے، الرحمن، عطشان، غضبان، فعلان کے وزن کے اوپر یہ صیغہ ہے کہ تھپیڑے مارتی ہوئی، ابلتی ہوئی، جوش کھاتی ہوئی رحمت اللہ کی. اللہ کی رحمت جوش کھاتی ہے، ابلتی ہے، چاہتی ہے کہ ہم کو اپنی آغوش میں لے لے.
میرا بندہ میری رحمت میں نہا لے، ڈوب جائے. اور اللہ کی رحمت اس کو جب ڈھانک لی تو کوئی گزند اس کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی. کسی قسم کی تکلیف اس کو نہیں پہنچے گی، بشرطے کہ وہ رحمت کا حصول کر لے، رحمت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لے. الرحمن، اور پھر ساتھ میں اللہ کی بڑی صفت ہے رحیم، جو بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں اور سوروں میں بھی ہر جگہ آیا ہوا ہے، وہ ہے تسلسل کے ساتھ. رحیم جو ہے اس کے معنی تسلسل، مسلسل، کبھی بھی. اب ہم کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایسا، جیسے ایک مثال دوں میں، کہیں بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک ماں جو ہے نا بچے کو لے جا رہی تھی، ماں مر گئی اور اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کس کا ہے، کہاں کا ہے، کون اس کو لے گا، کون کیا کرے گا. اور وہ ماں مر گئی ہے، بچے کو جو ہے بس بھوک لگی ہے اور وہ جو ہے اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، چھاتی سے چمٹا ہوا ہے، معصوم سا بچہ، چھوٹا سا. کس کے دل میں رحم نہیں آئے گا، ہے نا، کہ میں اس کو لے جاؤں، میں اس کو پالوں. آپ کے دل میں آ گیا رحم، آپ نے اس کو لا لیا. لیکن لانے کے بعد ایسا وقت آ سکتا ہے اور آتا ہے کہ آپ اس سے بیزار ہو جائیں، آپ اس سے بیزار ہو جائیں، آپ کی رحمت ڈاؤن ہو جائے. آپ بولے میں نے کیوں لایا؟ اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہوتی ایسا. جوش کھا رہی ہے، ابل رہی ہے تو وہ کوئی سوڈا واٹر نہیں ہے، ڈھکن کھلا تھوڑی دیر کے دکھا اور پھر ختم ہو گیا. نہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ رحیم ہے، وہ تسلسل کے ساتھ برس رہی ہے، بہہ رہی ہے، ابل رہی ہے، جوش کھا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، دلوں کو نرم کرو، دلوں کو نرم کرو. یہ باتیں جو اللہ نے ہم کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے، اس کے ذریعے سے، موعظت سے، یہ قرآن کو پڑھ کر، یہ سب سے اچھی نصیحت ہے، سب سے اچھی موعظت ہے، سب سے اچھی واعظ ہے، سب سے اچھا تقریر ہے. تو اس کے ذریعے سے جو ہے اپنے دلوں کو نرم کرو، سب سے پہلی بات موعظہ. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کی بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا یہ ہے نا. کدورت، بغض، عناد، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غلط سوچنا، حسد رکھنا، یہ ساری بیماریوں کو یہ کرید کر نکال دیتی ہے. یہ اللہ کی کتاب، اللہ کی موعظت ایسی ہے کہ تم اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھو گے، اس کو برتو گے تو یہ تم کو جو ہے نا صاف کر دے گی، ایک دم دھو دھا کے ایک دم جنت میں جانے کے قابل بنا دے گی. دلوں کے سارے امراض جو ہے نا اس سے دور ہوں گے. ایک دوسرے کی ہجو نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کا برا کبھی نہیں چاہیں گے، ہے نا. حالات ابھی جو ہے وہ سب کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت بگڑ گئے ہیں اور بہت بگڑنے والے ہیں. لیکن ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا آسان ہو گیا ہے، اور بھی آپ کو موقع مل گیا ہے. دعوت مشکل ہو گئی ایسا مت سمجھیے، ایسا قطعاً ہم کو نہیں سمجھنا ہے کہ ماحول بگڑ گیا، ہم دعوت دیں گے تو اور زیادہ ہم اس کے شکار ہو جائیں گے. نہیں، ہم نے کیا کر رکھا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، پلٹ دیا ہے، اپنے عمل کو پلٹ دیا ہے. دعوتی کام جو ہے نا وہ ایکچولی عملاً ہونا چاہیے، دعوتی کام عملاً ہونا چاہیے. اور لاک ڈاؤن میں کیا ہم نے، سب نے دیکھا، مسلمانوں نے کیا الحمدللہ. اور جہاں بھی مصیبت آتی ہے مسلمان آگے بڑھ کے کرتا ہے، وہ نیچر ہے ہمارا، ہماری فطرت ہے، کچھ ہٹ کے کام نہیں کرنا ہے. ایک آدمی کو آگ لگ گئی، جل رہا ہے، موبائل تھا جیب میں، ہٹ گیا، جلنے لگ گیا، آپ کے سامنے ہے، کیا کریں گے آپ؟ بھاگیں گے وہاں سے، جائیں گے؟ نہیں، آپ اس کو بچانے کی کریں گے. کوئی اندھا گر رہا ہے کنویں میں، کوئی بچہ اوپر سے گرتا، آپ نے ویڈیو کلپ دیکھی ہوں گی کیسا پکڑ لیے لوگوں نے نیچے، یقیناً آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے اندر کی بات ہے یہ، آپ کے اندر کی آواز ہے یہ، اور یہی ہے اسلام. اسلام یہی ہے جو آپ کا نیچر ہے، جو ہمارا نیچر ہے.
کچھ ہٹ کے کام کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. تو دعوت جو ہے وہ آپ پریکٹیکل انداز میں عملاً، وہ تمہیں گالیاں دے، وہ تمہارے ماریں، تم سے بغض رکھیں، دشمنی رکھیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے کسی سے بھی دشمنی رکھنے کا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بدلہ جواب دینے کا، کسی کے بارے میں جو ہے غلط فیصلہ کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہم کو کیا کہا گیا؟ اللہ کے رسول نے کیا سکھایا ہے؟ نیکی کرتے جائیں، بھلائی کرتے جائیں، اس کے ساتھ اچھی بات کریں، اس کے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کریں، اس کے رہنے کا انتظام کریں، وہ اگر بیمار ہے تو اس کے دواؤں کا انتظام کریں، اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑوں کا انتظام کریں. یہ ہے اصل دعوت، یہ ہے کرنے والے کام. آپ اچھے تنومند بنیں، اچھا علم حاصل کریں اور اچھی دولت حاصل کریں اس کے ذریعے سے، اور پھر جو ہے یہ ایسے مواقع کے اوپر نکل جائیں. جو لوگ کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، جو ظالم ہیں، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کا پاسباں بن جائیں. یقیناً آپ ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ جیتیں گے، اور وہ جو ہے آپ سے متاثر ہوں گے. اچھا خالی وعظ و نصیحت یا قرآن دے دیے، حدیث دے دیے یا کوئی کتاب دے دیے تو اپنا فریضہ ادا نہیں ہوتا. یہ سیکنڈ کام ہے، یہ بعد والا کام ہے. ابھی ہم جو ہے وہ کیا کریں، پہلا کام اس کو سمجھ رہے ہیں، کتابیں دینا، قرآن بانٹنا، اس سے جو ہے وہ یہ ہوں گے، لیکن وہ پہلا کام نہیں. اللہ کے رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو تو اللہ کے رسول جو ہے وہ کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں، کسی بڑھیا کے برتن دھو رہے ہیں، کہیں پر جھاڑو لگا رہے ہیں. تو عملاً خیر الناس من ينفع الناس، یہ جو ہے فارمولہ ہم کو جو ہے نا وہی کرنا ہے. اور یہ ہدایت ہے، کتاب جو ہے نا وہ ہدایت ہے. ہم جو ہے نا وہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ کمپلسری دعا مانگتے ہیں. ہم کو سکھایا گیا کہ مانگو. 4 تعریفیں کرتے ہیں اللہ کی، 3 تعریفیں کرتے ہیں اور ایک اقرار کرتے ہیں، وہ بھی گویا تعریف ہی اللہ کی. اور اس کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں ہدایت دے، ہدایت دے. تو مانگ لیا نا بھائی 5 بار، 25 بار، 500 بار، اب کیوں مانگتا ہے گھڑی گھڑی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ، یہ تیری ضرورت ہے. ہدایت کوئی ایسا پوٹلا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے تم کو ایک بار دے دی، تم چلے گئے اور ہو گیا تمہارا کام. نہیں، کوئی بھی آدمی اس سے مبرہ نہیں ہے. ہر کسی کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائے حکمت کی باتیں، اچھی باتیں، اچھے اخلاق، اچھے کردار، اچھے اعمال کرنے کا جو ہے وہ آپ کو جذبہ پیدا کرے، آپ کو توفیق دے. توفیق کی دعا مانگتے ہیں ہم. تو ہدایت جو ہے نا یہ ہے جو ہر وقت ہم کو جو ہے وہ لگنی ہی ہے. تو یہ جو ہے ہدایت والی کتاب ہے. اور یہ ہدایت جب ہم پا لیں گے، پاتے رہیں گے، تو ہم سے جو ہے نا وہ کام ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ہے نا. تو اللہ کے راضی کرنے والے کام جب ہم کرتے جائیں گے، اللہ جب ہم سے راضی ہوگا تو جنت ہماری ہو، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی کتنا بھی بڑا بزرگ بن جائے، عالم بن جائے، فاضل بن جائے، تیسمار خاں بن جائے، ترم خاں بن جائے، زہد و تقوی اس کا جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا بج جائے، لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کا وحی دے رہا جن کے بارے میں کہ وہ اپنے دل سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ ان کو القاء کرتا ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان کو سجھاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے. سارے انسانوں کا جو سردار ہے زندگی میں کبھی جس نے جھوٹ نہیں بولا، جس کی باتوں سے بڑھ کے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی خسارہ نہیں، کوئی ٹوٹا نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں. سچائی، دنیا کی عظیم ترین سب سے بڑی سچائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کتنا بھی ہم عبادت کریں، کتنے بھی بزرگ بن جائیں، کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنی بھی فرما برداری کر لیں، اگر یہ خیال آ گیا ہمارے دل میں کہ ہم کچھ بن گئے، ہم کچھ ہیں، ہم تو اتنے بزرگ ہو گئے، اتنا بڑا عالم ہوں میں، اتنا بڑا سخی ہوں میں. وہ حدیث بھی ہے جس میں شہید کو، عالم کو
اور سخی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈالنے بولے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تو تیرے لیے شہادت حاصل کیا تھا، تو اللہ کہے گا کہ جھوٹا ہے تو، وہ کہے گا کہ میں نے تو تیرے بندوں کو دین و دین سکھانے کے لیے علم حاصل کیا، عالم بنا، اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹا ہے تو تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھ کا عالم بنا بولے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے عالموں کے لیے۔ شہید جان دے رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ اس نے اپنی بہادری بتانے کے لیے اس نے یہ کیا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر یہ سمجھ لیا کہ میں اعمال کی بنیاد پر جاؤں گا جنت میں، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا، وہ پھر اعمال کے اندر پیچھے ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے قطعاً کہ میں تو اتنا کر لیا۔ ارے تو کتنا بھی کر لے، اللہ کی ذات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا مقام کس میں بساط ہے کہ اس کی جو ہے وہ حق ادا کر سکے؟ جتنا کرے ہم کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، صفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے غضب کو میری رحمت نے ڈھانک لیا ہے نا، اس پر ہمارا پورا یقین ہے، ہمارے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایک نیکی کرو گے تو 10 کا ثواب دیتا ہے عام دنوں کے اندر، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی ایک نیکی کا جو ہے وہ 70 گنا دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے، وہ تو ڈھونڈتا رہتا ہے آئے کوئی بندہ۔ کتنی احادیث ہے ہمارے سامنے، وقت نہیں ہے۔ وہ اونٹ کے اوپر سامان گم ہو گیا اور اس نے جو بک دیا، اوسان اس کے خطا ہو گیا، کہا کہ اے اللہ میں تیرا معبود ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ جب اس کا سامان اس کو مل گیا، جان سامنے آ گئی، تو خوشی کے اندر اتنا پاگل ہو گیا، وہ حدیث جو ہے آپ کو سب یاد ہوگی۔ ایسے اس کے اوسان جیسے خطا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف لوٹتا ہے تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف لپکنے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا زرین موقع، آخری موقع سمجھ کے اس کو جو ہے نا ہم کو اپنانا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان المبارک بس آ لگا ہے۔ تو جب ہدایت اللہ ہم کو دے دے گا، ہم ایسے کام کریں گے، ہم کو اللہ ہدایت دے دے گا تو یقیناً جنت دے گا، ہے نا، یقیناً ہمارے اعمال کی قدر کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنے والا ہے، پورے یقین کے ساتھ۔ شیطان کے فریب میں نہیں آنا کہ میں نے بہت کر لیا، ہے نا، اللہ نے اس کو ہم کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کتاب، اور پھر جو ہے نا تھوڑا سا ہم کو یاد کریں اللہ رب العالمین ہمارا مقام، ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی، ہمارا گول کیا بتاتا ہے نا، بہت ساری آیتیں ہیں۔ تو ہم کو جب بنانا چاہا، اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا، تو اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیا بولتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آپ اور میں جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جتنے ہیں وہ سب جو ہے اللہ نے اللہ کے خلیفہ والی ڈیوٹی پر ہیں، خلیفہ ہے نا، اللہ کے نائب ہیں۔ جیسے ایک کمشنر اور کلیکٹر ہوتا ہے، اس کو جب پوسٹ ملتی ہے، نوکری پہ آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ میرا باپ ڈاکو تھا، تم بھی ڈاکو بنو، میرا باپ چور تھا، ہم لوگ تو ایسے جو ہے لوگوں کو مارا کرتے تھے، ایسا جنگل راج یہاں پر نافذ ہوگا، ایسا کرتا ہے؟ نہیں، جو گورنمنٹ نے اس کو قانون بتائی ہے، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہی کام کرتا ہے، وہ اس سے ہٹ کے نہیں کرتا ہے۔ آپ اور میں بھی خلیفہ ہیں اللہ کے نائب ہیں، ریپریزنٹیو ہیں۔ اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا ہے، آپ کی طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری کائنات اللہ کے گناہ نہیں کر سکتی، اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتی۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، پانی، دنیا کی ایک ایک چیز، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ہل نہیں سکتا۔ سب کو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ آپ کو اور مجھے صرف آزادی دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ یہ چھری ہے، اس سے تو گلا کاٹ یا سیب کاٹ، لیکن تجھے بتلا دیا، دیکھ سیب کاٹے گا تو مفید ہے، گلا کاٹے گا تو نقصان ہے۔
ہے نا، 7 چیزیں کھول کے رکھ دی شروع دن سے. پہلا انسان، سائنس کچھ بھی کہتی ہو، ہم ان کی باتوں کا نہیں مانتے کہ انسان بندر سے آیا، قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ سچی کتاب ہم کو کہتی ہے کہ ہم معزز تھے، معزز ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر ایمان ساتھ میں رہا، ہمارا اختتام ہوا تو معزز رہیں گے. ہے نا. تو یہ ہم کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے اس کو یاد رکھیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج مسلمان نے صرف اس کتاب کو چھوڑا ہے. واحد وجہ ہے، واحد وجہ اس کتاب کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہے. پوری دنیا کا جائزہ لو، پوری دنیا کا جائزہ لو. آپ کو اٹھنا ہے، آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ جو ہے وہ امام بننا چاہتے ہیں، قیادت کرنا چاہتے ہیں، سرفرازی چاہتے ہیں، ساری دولت، سارے لوگ، سارے وسائل اور ذرائع جو ہے وہ آپ کی دہلیز کی لونڈی بن جائیں، تو آپ کو جو ہے وہ قرآن کو اپنانا ہوگا. واحد راستہ قرآن آپ کو سب سکھائے گا. قرآن آپ کو سب سکھائے گا. آپ کو جو ہے وہ کیوں پیدا کیا گیا؟ جو اللہ کے رسولوں کو جس لیے پیدا کیا گیا ہے نا، وہ ساری آیتیں ہمارے سامنے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. هو الذی، وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت دی. کیا کیا کرنا ہے، کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، ایسا اللہ کو اللہ ہدایت دیتا رہتا ہے. ودین الحق، اور سچا نظام، سچے نظام کے ساتھ، سچے قوانین کے ساتھ، سچے دستور کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کیوں یہ چیزیں دے کے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے نا جینے کا طریقہ سلیقہ اپنے حساب سے سوچ کے کرتا ہے. اگر اس کو علم نہیں معلوم ہے، اگر پڑھا لکھا ہے، جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اس حساب سے اپنے نیم بناتا ہے، اپنی ریاست کے، اپنے ملک کے، اپنی جو ہے وہ ساری چیزوں کے جو ہے وہ بناتا ہے. ادیان، اس میں جو ہے وہ جو پرائیویٹ دھارمک چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ ادیان دین کہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے. ہمارا دین جو ہے نا وہ کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے وہ چند چیزوں کا نام نہیں ہے. ہم کو صرف ایک ہی حدیث بہت اچھی طرح سے یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے یقیناً ہے، لیکن ٹوٹل وہ ہی نہیں ہے. بنیاد ہے، بنیاد 4 پلرز ہیں، وہ 5 جس کے اوپر ہمارا تمبو کھڑا ہوگا. اسلام کا تمبو جس پر کھڑا ہوگا وہ 5 چیزیں ہیں یقیناً، لیکن خالی 5 پلر لگانے سے جو ہے وہ عمارت ہوتی ہے پوری؟ نہیں. در و دیوار ہیں، وائرنگ ہے، رنگ و روغن ہے، ضروری اشیاء ہیں، وہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے جیسا ہے ویسے اسلام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ ہم جو ہیں وہ سارے ادیان باطلات، انسان کے بنائے ہوئے جتنے بھی نیم ہیں، دستور ہیں، لاز ہیں، راہیں ہیں، وہ سب غلط ہیں. ہم کو اعلان کرنا ہے یہی، ہم کو یہ ثابت کرنا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی بندگی نہیں ہو، کسی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، کسی کی بات ماننا نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. صرف ہم اللہ کی بات مانیں گے. اور اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو تو اللہ کے رسول کی بات مانیں. میرے رسول نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو تو مانیں گے. میرے رسول نے سکھایا ہے، میرے اللہ نے سکھایا کہ اپنے رشتہ داروں کا، پاس پڑوسی کا خیال رکھو، رکھے گی. اچھا تعلیمی نظام بناؤ، بنائیں گے. ساری چیزیں اسلام میں پھر داخل ہوتی ہیں. تو سب سے مین بات جو ہے وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا جو ہے وہ اعلان ہم کریں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کا کسی کو بھی جو ہے وہ برا لگے. دوسری جگہ پہ جو ہے وہ 3 جگہ پر جو ہے یہ آیتیں آئی ہے، اور وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ایک جگہ پر ہے، اور 2 جگہ جو ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہا گیا. تو یہ جو ہے ہمارے، اور پھر دوسری آیتوں کے اندر جو ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. دیکھیں یہ جو موقع آ رہا ہے نا رمضان، یہ مبارک کیوں ہے نا؟ 12 ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی جو نا سب سے بڑی نعمت، سب سے ضروری نعمت، سب سے اہم نعمت اللہ کی کتاب ہے.
اللہ کی ہدایت ہے یہ اس مہینے میں دی گئی ہے نا. جس مہینے میں دی گئی وہ مہینہ معظم مکرم، جس شخصیت پہ نازل ہوئی، سارے انسانوں کا، سارے رسولوں کا، سارے انبیاء کا سردار، دنیا کا سینٹر اللہ رب العالمین چن رہا ہے. اور اس کو جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ، اچھا ہم کو جو خیر امت کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے؟ خیر امت اس لیے کہا گیا ہے کہ تم قرآن کے حامل ہو. ہم کو قرآن دیا گیا نا، دوسری امتوں کو خیر نہیں کہا گیا تھا، ہم کو خیر امت کہا گیا، آپ کو اور مجھے. ہم اچھی امت ہیں اس لیے ہیں کہ ہم حامل قرآن ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن جو ہے ہمارے اوپر ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر کچھ بوجھ رکھا ہوا ہوتا ہے. ہم کو معلوم نہیں ہماری پیٹھ پہ کیا ہے. اس گدھے کو جیسا معلوم نہیں ہوتا ہے ویسے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ قرآن کو جو ہے نا وہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ فرقان کے اندر 4 بار کہہ رہا ہے، 4 بار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کر دیا، ہم نے آسان کر دیا. 4 بار کہا اللہ نے القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے قرآن کو جو ہے وہ آسان بنا کے نازل کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو ہے اس نصیحت کو قبول کرنے والا؟ اور پھر دوسری کا بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے علماء نے جو ہے رکاوٹیں ڈالی، بڑے افسوس کی بات ہے. ایک زمانے تک سمجھ میں ہی نہیں آیا ان کے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ سمجھنے کی چیز نہیں، عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. ارے اللہ کے بندے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. تم کو کون بول رہا ہے مفسر بنو؟ مفسر بننے کو تم کو نہیں کہا جا رہا ہے. عام آدمی کے سمجھنے کے لیے قرآن آیا ہے. عام آدمی کے لیے ہمارے اکابرین نے عرق ریزی کر دی ہے، اپنی زندگی کھپا دی ہے، سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا ہے. پورا جو ہے وہ بریانی تیار ہے، کھا تو. ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کھا. ہم کھانے کو تیار نہیں ہیں. اب کھائیں گا تو صحت بنیں گی تیری، ذائقہ زبان کو اچھا لگے گا، سب چیزیں صحیح ہو جائے گی. بریانی ایسی بریانی کہیں نہیں ہے. تو کھا. تفسیر کرنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، لیکن علماء کے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. لوگوں کو بولے نہیں جو جائے گا وہ بگڑ جائے، بہک جائے گا. یہ جو ہے نا شخصیت پرستی جو ہے نا بہت بڑی بیماری ہے. شخصیت پرستی. ہمارے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی جو ہے نا پہلی تقریر، جو وہ 41 میں امیر بنے تھے، 47 میں، تو ان کی جو ہے نا پہلی تقریر پڑھو آپ. انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اگر میں غلط کرتا ہوں تم نہیں بتاتے ہو مجھے، میری اصلاح تم نہیں کرتے ہو تو تم ظلم کرتے ہو. کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا اسمار خان انسان ہے نا، انسان ہے، غلطی ہوگی. ابھی وہ فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ مائک کا استعمال جو ہے نا وہ حرام ہے، نماز نہیں ہوتی. ابھی ہے اس میں لکھا ہوا. غلط فتوے ہوتے ہیں جو نا، ایسے نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے نا. اب وہ بزرگ ہیں کشمیری جنہوں نے پہلی تفسیر فارسی میں کی تھی، انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب جو ہیں کتنے پائے کے بزرگ، انہوں نے تفسیر لکھی فارسی میں. تو علماؤں نے اس میں فتویٰ لگایا کہ یہ جو ہے کفر کیا انہوں نے. تو غلطیاں علماء نہیں کر سکتے ایسا مت سمجھو، ایسا نہیں. تم کو جو ہے نا قرآن ہے، حدیث ہے نا، اس کو سامنے رکھو. شخصیت پرستی میں مت آؤ. شخصیت پرستی جب علماء کو تم جو ہے ایک دم یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، یہ جو ہے بس بہت پہنچا ہوا ہے، ایسا جب سمجھیں گے، اس کے کپڑے میں بالکل داغ ہی نہیں ہو سکتا، ایسا سب سمجھ لیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن پڑھو. یہ 4 آیتیں دیکھو، ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. 4 آیتیں لایا تھا میں نے، بہت پیاری پیاری ہے. اللہ سے چمٹ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو.
اللہ کہہ رہا ہے ایک، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور مولوی بول رہا ہے کہ نہیں پکڑو. تو ایسی باتیں سننا ہم کو سمجھ، عقل ہے نا ہم لوگوں کو. اور پھر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ، اچھے سمجھدار لوگ بیٹھتے ہیں مسجد کے اندر، اللہ کے گھر میں، اور کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیے جو ایک دم مستند کتاب ہے، جس کے اندر اتھینٹک باتیں ہیں، جس میں کوئی ریب ہے نہیں، کوئی غلط بات ہے ہو ہی نہیں سکتی، وہ پڑھنے کی بجائے جو ہے وہ مولانا کی کتاب پڑھ رہے. اور مولانا بتا رہے کہ ایک عالم جو ہے نا وہ عشاء کی نماز سے جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے فجر پڑھتا رہا. ایسا کوئی بزرگ کر سکتا کیا؟ ہاں، ایک دم سیدھی سی بات ہے. اگر وہ 40 سال، ظاہر بات ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس پہ ساری چیزیں فرض ہوئی، شادی کیا ہوگا، بیوی کا حق مار رہا ہے، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق ہے، سوتا نہیں ہے، رات سونے کے لیے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور یہ ہوشیار ہے اٹھ کے جہاں خالی یہ کر رہا ہے. پڑھو، عبادت ہے، لیکن ایسی پھینکم پھاک. تو کوئی عالم جو ہے وہ ایسا نہیں پھینکے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. غلطی میرے سے بھی ہوگی، ہر کسی سے ہو سکتی ہے، انسان ہے نا، غلطی ہوگی. آنکھیں کھلی رکھیے، آنکھیں کھلی رکھیے. قرآن اور حدیث آپ کے پاس کسوٹی ہے، میں نے بتایا نا، وہ پتھر ہے. سنار جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں پیلی چیز لے کر، تو وہ یہ نہیں رائے دیتا کہ یہ ہے وہ ہے. وہ کیا کرتا ہے، ڈراؤ میں سے پتھر نکالتا ہے، گھستا ہے، رزلٹ سامنے. آپ کا بھی ایمان، میرا بھی ایمان. تو یہ ہیں ہمارے پاس چیزیں، ہے نا، جو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور ان کی کتاب کے اوپر ہم گھنٹوں ضائع کر دے رہے، مسجد کے اندر بیٹھے، لوگوں کا بھی وقت ضائع، طاقت. ابھی میرے ایک ساتھی ہیں قطر میں، میرے دوست ہیں، انہوں نے ابھی سوال کیا تھا مجھ سے. پہلے یہ جماعتیں جو ہے وہ الگ الگ کام کر رہی ہیں، ہاں الگ الگ کام کر رہی ہیں، تو یہ کیا جنت میں نہیں جائیں گی؟ تو میں نے ان کو بتایا جنت میں جائیں گی، ہر جماعت جنت میں جائے گی. جو بھی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کنفرم حدیث ہے، جائے گی. لیکن نہیں معلوم ہے، غفلت میں کر رہے ہیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا، چھوڑ دے گا. لیکن جان بوجھ کے اگر کر رہا ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی ہٹ دھرمی سے، نہیں میں تو یہی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا اللہ، لیکن کب؟ پھٹکے مارنے کے بعد دوزخ میں ڈالے گا ان کو، ان کی پوری نتھاری کرے گا اس کے بعد. اور دوزخ میں جانے سے نہیں ڈرنا، یہ یہودیوں کا عمل ہے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے تھے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، تھوڑے دن جلا کے اللہ تعالیٰ پھر جنت میں ڈالے گا. کسی یہودی کو نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. رسول کے منکر جو بھی ہیں، وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اگر رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن جو ہے وہ رسول کا انکار کر رہے، کتاب کا رسول کا اقرار کر رہے، کتاب کا کر رہے، دین پہ چل رہے، اور ناسمجھی کے اندر جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ان کو معاف کرے گا. لیکن جنہوں جان بوجھ کر جو لوگ جو ہے غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو پھٹکے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ڈالے گا. ان کو جواب دیا تھا میں نے. میرے خیال سے وقت ہو گیا، اور تو بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ پھر موقع ملا، رمضان ہمارے سامنے ہے، بہت بہترین موقع ہے اللہ سے چمٹ جانا، اللہ کے ہو جانا، اللہ کو پا لینا، ہے نا. ورنہ پھر بد دعا ہے فرشتوں کے سردار کی اور انبیاء کے سردار کی، اس پر آمین ہے نا. ممبر ہم نے 4 سیڑھیوں کا بنوایا، اسی سنت کو خیال رکھے. اللہ کے رسول 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کے آمین 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 کہا تھا، اور پھر اوپر بیٹھے تھے. تو پہلے 3 سیڑھی کا تھا، تو خیال کر کے بنائے. تو بہرحال اس پر جبرائیل السلام نے اس پر بد دعا کی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو انمول موقع آ رہا ہے، معافی کے قابل بننا اور سزا کے قابل بننا، دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کی پوری قدر کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اللہ کا فرما بردار ہم سب کو رکھے، اور جو اس کے رضا والے کام ہیں وہ ہمیں سجھا دے، اور جو سجھائے اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عمل کریں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.